مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ مسیح یسوع کا موت اور قبر پر فتح پا کر مردوں میں سے جی اٹھنا آپ سب کو مبارک ہو۔ میری طرف سے، اہلا خاندان کی طرف سے، ہماری یوٹیوب کی فیملی کی طرف سے، فیس بک کی فیملی کی طرف سے سب کو خدا کا جی اٹھنا مبارک ہو۔ اور اس سے ہم جانتے ہیں کہ خداوند 200,000 سال پہلے خداوند کا تخت سے اتر کر زمین پر آئے، یعنی کلام مجسم ہوا، جو ہم دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی 14 میں ہے کہ خدا کا کلام مجسم ہوا میرے اور آپ کے لیے۔ اگر خدا نہ جھکتا، یسوع زمین پہ نہ آتے تو میں اور آپ بخشی نہیں جاتی، ہمارے گناہ بخشے نہیں جاتے، ہمیں آزادی نہیں ملتی، کیونکہ جو شخص گناہ کرتا ہے وہ ابلیس سے ہے، کیونکہ ابلیس شروع ہی سے گناہ کرتا رہا اور خدا کا بیٹا اس لیے ظاہر ہوا کہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند 7 کلمات ہم نے دیکھے شروع سے، بچپن سے لے کے آج بھی ہم وہی دیکھ رہے ہیں اور اسی روٹین پہ کھڑے ہیں، آگے نہیں بڑھ رہے، بس وہی ہر سال ایک روٹین کرتے ہیں، یاد مناتے ہیں کہ اس طرح ہوا۔ اور اگر ہم ان دکھوں کو، جس دکھوں سے میرا اور آپ کا خدا کیا، ان دکھوں کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، تو کیا ہمارا دل نہیں پھٹتا؟ کیا ہمیں تکلیف نہیں ہوتی کہ میرے اور آپ کے باپ نے ہمیں کس طرح گناہوں سے نکالا ہے، کس طرح اپنی زندگی کا کفارہ دیا ہے، کس طرح خدا کا لہو سڑکوں پہ بہا، کس طرح انہوں نے کانٹوں کا تاج پہن کے مجھے اور آپ کو زندگی کا تاج پہنایا ہے۔ ہم تب بھی نا شکر ہیں، کبھی ہم نے اپنے آپ سے سوچیں کہ ہم نے کبھی خدا کا شکر کیا ہے اس بڑے کفارے کے لیے، اس بڑی آزادی کے لیے جو میرے اور آپ کے خدا نے ہمیں بخشی ہے۔ جس طرح برابا کو آزاد کیا، کیا برابا نے کبھی خداوند کو شکر کیا ہوگا؟ اس کی شکر گزاری کی ہوگی کہ اس موت سے جو اس کی تھی خدا نے لے لی؟ تو ہمیں خدا کی شکر گزاری کرنی ہے۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل اس کا 19واں باب اس کی 30 میں، پس جب یسوع نے وہ سرکہ پیا تو کہا کہ تمام ہوا، اور سر جھکا کر جان دے دی۔ خدا نے جب تک پانی نہیں پیا، جب تک پورے کام ختم نہیں ہو گیا، وہ کائنات کا جو خدا نے کام دیا تھا، کہا تمام ہوا سے مراد ہے سارا کام مکمل ہو گیا۔ یسوع کا نہ صرف اس دنیا میں قیام ختم ہوا، بلکہ وہ کام بھی پورا ہوا جس کے لیے خدا نے اسے بھیجا تھا، اور وہ کام تھا دنیا کے گناہوں کا کفارہ، اور کفارے کے طور پر ان کی قربانی جو خدا کی فرما برداری کے ساتھ انہوں نے پورا کیا اور مجھے اور آپ کو آزاد کیا ہے، اور ہمیں تمام ہو گیا، ہمارے سارے گناہ مٹ گئے۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں خدا نے جب کائنات کو بنایا تھا، پیدائش کا پہلا باب دیکھیں کس طرح خدا نے پوری کائنات کو بنایا، اور کائنات کو بنانے کے بعد باپ جی نے انسان کو بنایا، اور پھر اس کے بعد خدا نے چھٹے دن اور 7ویں دن خدا نے آرام کیا۔ اسی طرح پھر ہمارے خدا نے جب نوح کا طوفان بھیجا، تب بھی خدا نے ساری چیزوں کو ختم کر دیا، اور خدا نے ہم نے سب کچھ سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، ہمیں سب کو کلام پتہ ہے، پر آج تک ہم کلام پر عمل نہیں کرتے، اس پر چلتے نہیں۔ لیکن خدا کا کلام کہتا ہے مبارک ہے وہ جو خدا کے کلام کو سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ آج عمل کا وقت ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے چھٹے کلمے میں بھی ساری کام کو ختم کر دیا جو کام انہیں دیا گیا تھا، اور 7ویں طور پر ہمیں خدا نے ریسٹ کیا۔ اسی طرح ہمیں نئی زندگی دی گئی۔ خدا نے جو پہلے خدا نے ہمیں مٹی سے بنایا تھا، اور اس نے کہا تھا جو خاک ہے وہ خاک میں مل جائے گا، لیکن یسوع نے ہمیں خون دے کر اپنے پاک خون سے خریدا ہے، اور اس قیمت کیا ہے؟ ہمیشہ کی زندگی دی ہے۔ جس طرح اگر ہم یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اس کی 15-16 میں دیکھیں، تاکہ جو کوئی ایمان لائے اس میں ہمیشہ کی زندگی پائے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی ابدی زندگی پائے۔ کیونکہ خدا نے کہا میں مر گیا تھا، اب میں زندہ ہو گیا ہوں، اور اب میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ خدا کا یہ وعدہ ہمیں کبھی ہارنے نہیں دیتا، کیونکہ اس کا وعدہ میں اب سے لے کر ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ اور کیونکہ جس طرح یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اس کی 17 اور 19 اور 21 میں، کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے، بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلے سے نجات پائے۔ جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم
نہیں ہوتا اور جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا، اس لیے کہ وہ خدا کے اکلوتے بیٹے کے نام پر ایمان نہیں لائے۔ اور سزا کے حکم کا سبب یہ ہے کہ وہ نور دنیا میں آیا اور آدمیوں نے تاریکی کو نور سے زیادہ پسند کیا، اس لیے کہ اس کے کام برے تھے۔ مگر جو سچائی پر عمل کرتا ہے وہ نور کے پاس آتا ہے تاکہ اس کے کام ظاہر ہوں۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں لکھا ہے کہ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ رہا۔ پریز دی لارڈ۔ ہمیں ایسا ہی کرنا ہے کہ اب ہم نئے سرے سے پیدا ہوئے، ہم میں ساری پرانی باتیں جاتی رہیں بلکہ نئے طور پر نئے کلام کے مطابق، نئے خدا کی پاک مرضی کے مطابق چلیں تاکہ خدا کا فضل ہو، کیونکہ خدا نے ہم سب سے ایسی محبت کی ہے کہ اس نے اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے دے دی۔ وہ ہمارا اچھا دوست ہے، وہ ہمارا اچھا چراوا ہے، وہ ہمارا اچھا استاد ہے جو ہمیں سکھاتا ہے۔ اسی طرح جیسے ہمیں بلند آواز سے، جیسے مکاشوہ میں لکھا گیا ہے 5ویں چیپٹر میں، وہ بلند آواز سے کہتے ہیں کہ ذبح کیا ہوا براہی قدرت، دولت، حکمت، طاقت اور عزت اور تمجید اور حمد کے لائق ہے۔ پھر میں نے آسمان اور زمین کے نیچے کی اور سمندر کی سب مخلوقات کو، یعنی ان سب چیزوں کو جو ان میں ہے، یہ کہتے سنا، جو تخت پہ بیٹھا ہے اس کے اور بڑے کی حمد و عزت اور تمجید ابدالآباد ہوتی رہے۔ پریز دی لارڈ۔ کیا میرا کلام آگ کی مانند نہیں ہے؟ خداوند فرماتے ہیں، اور ہتھوڑے کی مانند جو چٹان کو چکنا چور کر ڈالتا ہے۔ جب یہ کلام میرے پاس ہے، یہ کلام میرے ہاتھ میں ہے، یہ کلام آپ کے اور آپ کے بچوں کے ہاتھ میں، اب دعا کریں کہ یہ کلام خداوند ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں دے، تاکہ خدا کا یہ کلام جب ان کے ہاتھ میں ہوگا تو وہ پورے طور پر مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ہمیں بچوں کو اسکولوں سے نہیں روکنا، ہمیں بچوں کو گھر میں بند نہیں کرنا، بلکہ ہمیں وہ کرنا ہے، وہ کلام اندر ڈال دینا تاکہ جہاں کہیں بھی جائیں، دیکھیں ذرا سی روشنی اندر آئے، شیطان کہیں سے بھی آ سکتا ہے، وہ کہیں سے بھی آ سکتا ہے، وہ کسی جگہ سے بھی آ سکتا ہے، وہ کسی رشتے میں بھی آ جا سکتا ہے۔ تو ہم جب یہ کلام ہوگا تو کلام اندر ہوگا تو خوف ہوگا، کلام اندر ہوگا تو بچوں میں بھی دلیری ہوگی کہ یہ کلام میں یہ لکھا ہے، وہ کلام کو بولیں گے۔ ہمیں یہ کلام کا بیج اپنے اندر، اپنے بچوں کے اندر بونا ہے کہ کلام ہی ہمیں چھڑائے گا، کلام ہی ایک ہتھیار ہے، کلام ہی ایک ہتھوڑا ہے جو ہر چیز کو چکنا چور، چٹان کو خدا کا کلام کہتا ہے کہ وہ چکنا چور کر دیتا ہے۔ تو ہمیں اس کلام کو لینا ہے۔ اس واسطے پہلا پطرس اس کا پہلا باب اس کی 13 میں لکھا ہے، اس واسطے اپنی عقل کی کمر باندھ کر اور ہوشیار ہو کر اس فضل کی کامل امید رکھو جو یسوع مسیح کے ظہور کے وقت تم پر ہونے والی ہے۔ ہمیں کلام کو لینا ہے، دعاؤں میں رہنا ہے تاکہ کوئی بھی مشکل ہو، کوئی بھی پریشانی اسے ڈانٹ دے، تمام ہوا، میرے خدا نے سب کچھ ختم کر دیا، یہ مشکلیں اس نے اٹھا لی، خدا نے ساری بیماریاں میری اور آپ کی اٹھا لی، ہر ایک بیماری کا کوڑا خدا نے اپنے بدن پہ لیا تاکہ میرے اور آپ کے بدن میں کبھی درد نہ ہو۔ خدا نے یہ کفارہ عطا کر کے ہمیں ہر غربت سے نکال دیا۔ اس نے کہا تم شاہی خاندان کا فرقہ ہو، ہمیں صرف کلام کو ریسیو کرنا ہے۔ خدا نے کہا تم میرے بیٹے بیٹیاں ہو، ہمیں دعا میں رہنا ہے۔ خدا جو آج بھی معجزات کا خدا ہے، خدا نے یونا نبی کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا، خدا نے دانیل کو شیروں کی مان سے نکالا، خدا نے لازر کو قبر سے نکالا، ویسے ہی آپ کا اور میرا خدا ہمیں ہر مشکل سے نکالے گا۔ دعا کو کبھی معمولی نہ سمجھے، یہ تمہاری تقدیر بننے کی طاقت رکھتی ہے، یہ ہماری تقدیروں کو بدلتی ہے۔ صادق کی مصیبتیں بہت ہیں لیکن خدا اس کو ان سب سے رہائی بخشتا ہے، کیونکہ خدا کی بادشاہی باتوں پر نہیں بلکہ اس کی قدرت پر ہے۔ جب ہم کلام کو لیتے ہیں، اس کی باتیں، منہ کی باتیں سچی ہیں اور وہ برحق ہیں۔ اس نے کہا وہ نہیں ٹلیں گی۔ جب ہم اس کلام کو، اس کلام کی قدرت کو اپنے اندر لیں گے تو خدا کا کلام ہماری زندگی میں کام کرے گا۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت دے، اور کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے، مگر خدا کی بخشش ہمارے یسوع مسیح میں ہمیشہ کی زندگی جو اس نے دینے کا وعدہ کیا، جو اس نے کہا ہے کہ جو تو کہے گا، جس بات کو تو کہے گا وہ تیرے لیے ہو جائے گی اور نور تیری راہوں کو روشن کرے گا۔ ہالےلویا۔ ایسے ہیں میرے اور آپ کے باپ کے وعدے، ان وعدوں پر ہمیں صرف قائم رہنا۔ خدا باپ آپ سب کو برکت دے اور بڑی خوشی سے ہمیشہ
اس دن کو اپنے اندر رکھیں. یہ نہیں کہ روزے ختم ہو گئے اور پھر ہم دوبارہ ان باتوں میں آ جائیں. نہیں، اسی بات کو، اسی کلام کو اپنے اندر رکھیں، اسی بڑے کفارے کو، اسی بڑے پیڑے کو، اس بڑے دکھ کو کہ کس طرح میرے خدا نے میرے لیے کیا. جب ہم اپنے اندر رکھ لیں گے تو جب ہم غلط کام کریں نہ شروع کریں گے یا سوچیں گے تو یہ ہماری رہنمائی کرے گا. خدا باپ سب کو برکت دے. خدا باپ آپ سب کے ساتھ ہو. تمام بیماروں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ آج کے بعد وہ اپنی بیماریوں کو ڈانٹے، بولے تمام ہوا، میرے خدا نے مجھے ہر بیماری سے نجات دے دی. جن کے پاس روزگار نہیں، کہیں کہ تمام ہوا، کیونکہ میرے خدا نے ان تمام بے روزگاری سے مجھے نکال کر اپنے شاہی خاندان میں شامل کر لیا ہے. تمام ہوا، ہر مشکل، ہر تکلیف، ہر دکھ ختم ہو گیا، کیونکہ خدا نے میرے اور آپ کے دکھوں کو اپنے اوپر لے جا کر ہمیں ان سے آزاد کیا. آج میں اور آپ آزاد ہیں. ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا گیا، اور اپنی آزادی کو قائم رکھنے کے لیے صرف کلام اور کلام کی قدرت کو اپنے اندر لینا ہے. خدا باپ سب کو برکت دے. یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ اپنے خدا کے گھر میں سکونت کریں گے. آمین. گاڈ بلیس یو آل.